یا وہاب یا ذوالجلال والاکرام، جو شخص ہر نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھتا ہے، فرشتے سارا دن اس کے لیے رزق لاتے رہتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد میں نے کہا تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہوئی؟ نماز۔ اب جو شخص نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تو وہ جتنے مرضی وظائف کر لے، جتنی مرضی نفلی عبادات کر لے، اس کا مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا فرض نماز ہے، نمازوں کی پابندی کریں، اس کے بعد ہر نماز کے بعد یا وہاب یا ذوالجلال والاکرام 100 بار پڑھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ فرشتے آپ کے لیے رزق لاتے رہیں گے، غیب سے رزق ملے گا، بے انتہا رزق ملے گا۔ اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ گناہوں سے بچ کر، پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے۔ This is the proper way to improve your life, to improve your financial situations۔ کچھ دن پہلے مجھے ایک بہن کا فون آیا کہ شاہ صاحب مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ 2 دن کے اندر مجھے جو ہے وہ کچھ پیسے 5-4 لاکھ روپے کسی کو دینے ہیں تو میرا ارینجمنٹ ہو جائے، یا میری کوئی لاٹری لگ جائے، کوئی پرائز بانڈ لگ جائے، کوئی ایسا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ سسٹر، میرے علم میں تو نہیں ہے ایسا کوئی عمل جو گارنٹی کے ساتھ 2 دن میں آپ کو لاکھوں روپے دے دے۔ اگر آپ کو کہیں سے ایسا کوئی مل جائے تو پھر مجھے بھی ضرور بتا دیجیے گا۔ سمپل سی بات ہے۔ اللہ پاک چاہیں تو آپ 1 سیکنڈ کے اندر، اللہ نے صرف کن کہنا ہے اور وہ انتظام غیب سے بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسائل پتہ ہے کیا؟ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وظیفہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ حالانکہ وظیفہ کچھ بھی نہیں ہے، وظیفہ کچھ نہیں کرتا۔ وظیفہ ایک نفلی عبادت ہے، کرنا اللہ کی ذات میں۔ ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں کچھ نفلی عبادات کے ذریعے، کچھ صورتوں سے، کچھ اسماء الحسنہ سے، کچھ درود و استغفار پڑھ کے کہ اللہ ہم سے بہت گناہ ہو گئے، ہم بہت گناہ گار ہیں، مگر تیری مخلوق ہے، میں معاف فرما، ہماری یہ ضرورت، یہ حاجت یا اللہ پوری فرما۔ یہ ایک پراپر وے ہے۔ لیکن لوگوں نے یہاں پر ہم لوگوں کا قصور ہے، ہم نے پریڈکٹ ایسا کر دیا ہے کہ جناب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ وظیفہ کریں گے اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ خیر، یہ کچھ تھوڑی سی بات سمجھنے کی تھی۔ آپ وظیفہ کیجئے گا، یہ عمل کیجئے گا نمازوں کی پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ضرور چینج آئے گا۔ یہ تو سمجھانے کی بات تھی۔ باقی کچھ مزید سمجھنا چاہتے ہوں اس عمل کے بارے میں تو پھر آپ ضرور شام 6 سے رات 10 تک میں واٹس ایپ پہ ہوتا ہوں، رابطہ کر لیجیے گا، انشاءاللہ آپ سے بات ہو جائے گی۔ اگر کسی مسئلے میں اٹک چکے ہیں اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بہت ساری کوشش کر لی، وظائف کر لیے، تو خصوصی دعاؤں کے لیے وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی انشاءاللہ یہ ہے کہ بہت ہی یہ شکوہ آتا ہے کہ جناب وہ شاہ صاحب رابطہ بہت مشکل ہوتا ہے آپ سے، بزی جا رہا ہوتا ہے نمبر، یا دیکھیے جب آپ کسی کو فری میں کوئی بھی چیز اویلیبل ہوتی ہے نا تو وہاں رش تو پڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کال پہ چل رہا ہوں کسی کے ساتھ تو میری عادت نہیں کہ کسی کی کال کاٹ کے اس کا مسئلہ سنے بغیر دوسرے کو اٹینڈ کر لوں، نہیں، آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا۔ یا پھر آپ میسج کر کے واٹس ایپ پہ، جس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، کال کا ٹائم لے لیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، چاہے آپ دنیا کے کسی ملک میں ہیں، تو پھر آپ کی بات آسانی سے ہوگی۔ آپ کو پہلے ٹائم دیا جائے گا، جو ٹائم آپ کا ہوگا وہ پہلے آپ کا۔ اور اگر وہ مس ہوا تو پھر ہم آپ کو خود کال کر کے، میں خود کرتا ہوں اور بات کر لیتا ہوں، سن لیتا ہوں مسئلے کو۔ اتنی ہی میری ایک وہ ہے جو مطلب میرے بس میں جو میں کر لیتا ہوں، باقی تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میری طرف سے کوئی رہنمائی دینے میں کبھی کوئی کنجوسی یا کوتاہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔